میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن اے میرے. میں آج اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ زندگی جیسے کیسے گزر جائے گی. آج اگر ہر باصلاحیت ملک چھوڑ کر باہر گیا تو پاکستان کو کون سنبھالے گا؟ اس کی قیادت کون کرے گا؟ اس کی خدمت کون کرے گا؟ اس کو دنیا میں کون نمایاں کرے گا؟ اس کو دنیا کے اندر اس کا مقام کا ذریعہ کون بنے گا؟ آؤ مل کر وطن کی خدمت کریں، آؤ مل کر وطن کے اندر رہیں، آؤ ہم اپنی ترقی اپنے وطن کے اندر سوچیں، آؤ وطن میں آگے بڑھیں، آؤ پاکستان میں آگے بڑھیں. ہم آگے بڑھیں گے تو ملک آگے بڑھے گا، ہم آگے بڑھیں گے تو وطن آگے بڑھے گا، ہم آگے بڑھیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان آگے بڑھے گا تو امت مسلمہ آگے بڑھے گی، پاکستان آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ اسلام آگے بڑھے گا، پاکستان آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ دین آگے بڑھے گا، پاکستان آگے بڑھے گا تو امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہوگا. پاکستان ہماری عزت ہے، پاکستان ہماری آبرو ہے، پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز ہے، پاکستان ہماری محبتوں کا مرکز ہے، پاکستان ہماری چاہتوں کا مرکز ہے. اس کی مٹی وہ مبارک سرزمین اور مبارک مٹی ہے جس کے لیے برسہا برس سے اللہ والوں کی دعائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین کو قائم و دائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ مضبوط اور محفوظ فرمائے. تو وطن کا ایک حق ہے کہ اس وطن سے محبت کی جائے، اور وطن کا ایک حق یہ ہے کہ اس وطن کا دفاع کیا جائے، وطن کی حفاظت کی جائے، وطن کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کا دفاع سکھایا ہے، وطن کی حفاظت سکھائی ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک موقع پر مدینہ منورہ میں افواہ پھیل گئی کہ دشمن مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو حضور کی جرت، اللہ کے نبی کی بہادری، حضور کی شجاعت، وطن کے دفاع کا جذبہ اس قدر تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے اب ان کا گھوڑا لیا. یہ بڑا تیز رفتار گھوڑا تھا اور اس گھوڑے پر زین بھی نہیں تھی، یہ ننگا گھوڑا تھا. بغیر کسی زین کے عجلت کی وجہ سے آپ اس کے اوپر سوار ہوئے، اور گھڑ سوار جانتے ہیں کہ بغیر زین کے سواری کتنی مشکل ہوتی ہے اور کتنی خطرناک ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو مول لیا اور آپ اس ننگے گھوڑے پہ سوار ہو کر آپ نے گھوڑے کو دوڑایا اور آنن فانن مدینہ کی ساری سرحدوں کا وزٹ فرمایا اور دورہ کر کے آپ واپس تشریف لائے. تو اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ خیریت کے ساتھ تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کے دفاع کے لیے ہمیں ایک اسوہ عطا کیا ہے. تو وطن کا حق ہے وطن کا دفاع کیا جائے، وطن کو نقصان نہ پہنچایا جائے. آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ایسے بھی غدار ہیں جو کھاتے وطن کا ہیں، پیتے وطن کا ہیں، کماتے وطن سے ہیں، رہتے وطن کی زمین پر ہیں اور وطن کی زمین پہ رہ کر وطن کو نقصان پہنچاتے ہیں، وطن کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور وطن ان کی سازشوں کے تانے بانے وہ دوسرے ممالک تک پہنچتے ہیں، دوسری ایجنسیوں کے اعلی کار ہیں اور وطن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ نمک حرامی ہے، یہ احسان فراموشی ہے. اللہ مجھے، آپ کو اور سب پاکستان کے لوگوں کو اپنے وطن کا وفادار بنائے، نمک حلال بنائے، اس سرزمین کو تابندہ رکھے، اس سرزمین کی حفاظت فرمائے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن اے میرے پیارے وطن.